قائد میاں محمد نواز شریف کی بات نہ کروں. جناب اسپیکر کمپیریزن ہے نا, ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب, انہوں نے جو ہے اس ملک میں جو موٹر ویز جو ہیں وہ کس نے بنائی؟ وہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے بنائی. اس پاکستان کو میں سمجھتا ہوں ان کے سب سے بڑا جو کارنامہ ہے جس سے ہم سب کے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں ہر پاکستانی کا, کہ عالم اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت پاکستان کو بنایا کس نے؟ میاں محمد نواز شریف صاحب نے. جناب اسپیکر, یہ رہتی دنیا تک باتیں رہنی ہیں, اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. میں نے چلے جانا ہے, باقی سب نے بھی چلے جانا ہے, مگر نام ہمیشہ ہسٹری میں میاں نواز شریف صاحب کا ہی آئے گا کہ میاں محمد نواز شریف نے عالم اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت پاکستان کو بنایا. جناب اسپیکر, ہم نے 70 سال میں 20,000 میگا واٹ 18-20,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی. نواز شریف صاحب نے اپنے 4 سالہ دور میں 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر کے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا. اور میاں نواز شریف صاحب نے جو موٹر ویز کا جال بچھایا اس پہ یہ سب سفر کرتے ہیں. ان کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے, کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہے, کوئی ایسا کام نہیں ہے جو انہوں نے کیا ہو. میں یہاں پہ پورے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر جناب اسپیکر, کہ میاں محمد نواز شریف یہ کہتے ہیں جی ہم میاں نواز شریف نے یا شہباز شریف صاحب کے اوپر یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے 30-35 سال حکومت کی اس ملک کے اوپر. میں یہاں پورے وثوق سے کھڑا ہو کے کہتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر, میرا بھی مشاہدہ ہے اگر میاں نواز شریف صاحب کو 30 سال کنٹینیوس نہیں ملتے تو آج پاکستان پتہ نہیں دنیا کے ترقی یافتہ ترین ملکوں میں ہوتا. جناب اسپیکر, جب وقت آتا ہے, جب میاں نواز شریف صاحب کو 1990 میں وزیر اعظم بنایا, 3 سال بعد گھر بھیج دیا. میاں نواز شریف صاحب کو 1997 میں وزیر اعظم بنایا, 2.5 سال بعد گھر بھیج دیا. کیا قصور تھا؟ کیونکہ ایٹمی دھماکے کیے تھے, انٹرنیشنل فورسز خلاف ہو جاتی ہیں. میاں نواز شریف صاحب کا جو 2013 میں تیسری دفعہ پرائم منسٹر بنے اور اس وقت سی پیک کا منصوبہ لے کے آئے, اور وہ سی پیک کے خلاف سازش تھی اور ان کو گھر بھیج دیا. اور پھر ان کی حکومت آئی اور انہوں نے سی پیک کو رول بیک کیا. انہوں نے ہمارے تمام دوست ممالک کو خلاف کر لیا, چائنا خلاف, ٹرکی خلاف, سعودی عربیہ خلاف, اب ابو دھابی خلاف. جتنے پاکستان کے دوست ممالک جو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, ان کی حکومت آئی, پاکستان تنہا ہو گیا. آج الحمدللہ پاکستان کا دنیا میں نہ صرف وہ ہمارے دوست واپس ہمارے ساتھ ہیں, سی پیک 2 آ رہا ہے, پاکستان ترقی کی طرف جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا آخر میں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے چاہا تو ایک بات میری رہ گئی اخیر سے پہلے. سر ہمیں بار بار کہا جاتا ہے یہاں پہ 45 سر 45 کی گل ہوتی ہے سر. سر میں یہاں پہ کھڑا ہوں, میرے ساتھ انہوں نے مجھے بھی بار بار اس دفعہ یہ کہتے رہے, میں ان کے لاہور کے صدر کو ہرا کے آیا ہوں, دیوان غلام محی الدین دیوان کو. اور سر میں فارم 45 پہ ہوں, میں ابھی لا کے فارم 45 سامنے رکھتا ہوں. یہ جو سمجھتے ہیں نا ان میں سے بہت سارے یہاں پہ جو بیٹھے ہیں, یہ اس سے بابے رحمتے کی وجہ سے یا جنرل باجوے کی وجہ سے یا فیض امید کے سے فیض یاب ہو کے یہاں بیٹھے ہیں. اگلی دفعہ کوئی فیض امید نہیں ہے, کوئی جنرل باجوہ نہیں ہے گا. اگلی دفعہ جب میدان میں آئیں گے تو لگ پتا جائے گا ان کو بھی. اور یہ بڑا سمجھتے ہیں پاپولیرٹی. اور جناب کیڑی پاپولیرٹی سر, ٹانگا پارٹی ہوندی سی, 20 سال لگا رہا, ٹانگا پارٹی رہی ہے. اور جس دن کیا کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ باپ ہوتا ہے, باپ کی جگہ ہوتا ہے, ابو جی کا, تو جناب اسی وقت پھر دیکھیں کیسے وہ جو ٹیبلز ٹرن ہو گئی جناب اسپیکر. تو جناب اسپیکر وقت دور نہیں ہے, آدھا وقت گزر گیا, باقی کا بھی آئے گا. اور یہ ہمیں بار بار کہتے ہیں یہ آخری بجٹ ہے. سر یہ کہتے ہیں آخری بجٹ ہے, تو یہی کہتے سر 5 سال گزر جانے ہیں, پھر نئی اسمبلی آئے گی اور پھر یہ دیکھ لیں گے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. پاکستان کے لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں جتنا یہ ان کو سمجھتے ہیں. انہوں نے بڑا میڈیا سے ادھر ادھر ہمارے نوجوانوں کو, لوگوں کو کوشش کی, مگر اب فرق صاف ظاہر ہے. لوگ کام کرنے والوں کو, ڈیلیور کرنے والوں کو جو ہے وہ اخیر پہ جب وقت آئے گا
تو وہ ان کے سامنے ہوگا کہ جب ان کے ڈبوں خالی نکلیں گے اور جو کام کرنے والے ہیں ان کے ڈبوں سے جب ووٹ نکلیں گے تو پھر ان کو پھر سمجھ نہیں آئے گی کہ ان کے ساتھ ہوا گیا ہے. تو جناب اسپیکر آخر پہ ایک شعر سنا کے میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. جناب اسپیکر